كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. مال غنیمت کی تقسیم کا یہ معاملہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے تمہارے رب نے تمہیں اپنے گھر سے حق کے خاطر نکالا. It is like when your Lord made you leave your home for the sake of truth. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ. جبکہ مسلمانوں کے ایک گروہ کو یہ بات ناپسند تھی. While a group from the believers were averse to it. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وہ تم سے حق کے معاملے میں اس کے واضح ہو جانے کے باوجود اس طرح بحث کر رہے تھے جیسے ان کو موت کی طرف ہنکا کر لے جایا جا رہا ہو اور وہ اسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں. They were disputing with you about the truth after it became clear, as if they were being driven to death, being seen by them. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ. اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تم سے یہ وعدہ کر رہا تھا کہ دو گروہوں میں سے کوئی ایک تمہارا ہوگا. And recall when Allah was promising you that one of the two groups would become yours. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ. اور تمہاری خواہش تھی کہ جس گروہ میں خطرے کا کوئی کانٹا نہیں تھا وہ تمہیں ملے. And you were wishing that the one without strength should fall to you. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے احکام سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ ڈالے. And Allah wanted to establish the truth through His words and to cut off the very root of the disbelievers. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے چاہے مجرم لوگوں کو یہ بات کتنی ناگوار ہو. So that he proves the truth to be true and the falsehood to be false, even though the sinners might dislike it.